میرا اور صرف میرا۔ کمرہ جماعت میں مکمل خاموشی تھی۔ سب بچے خاموشی سے اپنا اپنا امتحانی پرچہ حل کر رہے تھے کہ اچانک کرن کی پنسل ٹوٹ گئی۔ اوہ، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو یہ ایک ہی پنسل تھی اور وہ بھی ٹوٹ گئی۔ کرن نے سوچا کہ کیوں نہ برابر میں بیٹھی اپنی سہیلی مہوش سے اس کی فالتو پنسل مانگ لوں، کام ختم کرنے کے بعد اسے واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے مہوش سے کہا، کیا تم مجھے اپنی فالتو پنسل کچھ دیر کے لیے دے سکتی ہو؟ میں کام کر کے واپس کر دوں گی۔ مہوش نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں اپنی پنسل نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس فالتو پنسل نہیں ہے۔ یہ سن کر کرن کو بہت افسوس ہوا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ مہوش کے پاس 2 پنسلیں ہیں۔ اس وجہ سے کرن اپنا پرچہ مکمل نہیں کر سکی۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائے۔ جب امتحان کا وقت ختم ہو گیا تو کھانے کا وقفہ ہوا تو یہ دونوں سہیلیاں جماعت سے باہر آ گئیں۔ کرن نے کھانے کے لیے اپنا ڈبہ نکالا تو مہوش کو خیال آیا کہ وہ تو اپنا کھانا گھر پر ہی بھول آئی ہے، تو وہ بہت پچھتائی اور شرمندہ ہو کر کرن سے بولی، کیا تم اپنے کھانے میں سے کچھ مجھے دے سکتی ہو؟ کرن نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ لو۔ یہ کہہ کر کرن نے اپنے سینڈوچز میں سے کچھ مہوش کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر مہوش بہت حیران ہوئی کہ اس نے کچھ دیر پہلے اپنی فالتو پنسل کرن کو نہیں دی تھی، مگر کرن نے پھر بھی اس سے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ یہ سوچ کر مہوش دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی اور کرن سے بولی، کرن تم مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے فالتو پنسل ہوتے ہوئے بھی تمہیں نہیں دی۔ کرن مسکرائی اور بولی، تم میری سہیلی ہو مہوش، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ پھر دونوں سہیلیاں مل کر کھانے لگیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ وقت پر کسی کے کام آنا اچھی عادت ہے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں، نمبر 1، کس کی پنسل ٹوٹ گئی تھی؟ نمبر 2، مہوش کے پاس کتنی پنسلیں تھیں؟ نمبر 3، کیا مہوش نے کرن کو اپنی فالتو کام چور گدھا؟ بچوں، ایک دفعہ ایک گدھا اپنی پیٹھ پر نمک کے 2 بورے لادے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ ندی پار کرنے کے لیے گدھا پل پر چڑھنے لگا تو اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے ندی میں جا گرا۔ پہلے تو گدھا بہت گھبرایا، مگر جب وہ ندی سے باہر آیا تو بہت خوش ہوا کیونکہ اب اس کا بوجھ پہلے سے بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ بچوں، یہ بوجھ اس لیے ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ نمک ندی کے پانی میں گھل گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد گدھے کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا۔ اس بار گدھے پر روئی لدی ہوئی تھی۔ گدھے نے سوچا کیوں نہ وہ پہلے کی طرح ندی میں گر کر اپنا وزن کم کر لے۔ اس خیال سے اس نے خود ہی ندی میں چھلانگ لگا دی، مگر پانی میں بھیگنے سے روئی اور بھاری ہو گئی اور بوجھ بڑھ گیا۔ اب تو گدھا بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے لالچ کی وجہ سے یہ لالچی گدھا ندی میں پھنس گیا اور پھر ڈوب گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ محنت کے کام سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں، نمبر 1، نمک کے بورے پانی میں ڈوب کر ہلکے کیوں ہو گئے تھے؟ نمبر 2، دوسرے پھیرے میں گدھا اپنی پیٹھ پر کیا لے جا رہا تھا؟ نمبر 3، دوسری بار گدھا کیا سوچ کر ندی میں کودا تھا؟ اور نمبر 4، گدھے پر لدی روئی کا بوجھ کیوں بڑھ گیا؟ نرمی اور اخلاق۔ چلو چلو ہٹو، میں کہتا ہوں ہٹو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے آگے جانے دو۔ کیا تم سب بچے بہرے ہو یا میری آواز نہیں سن رہے؟
ایک بوڑھے آدمی نے آئس کریم کے لیے قطار میں لگے بچوں کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک بچہ بولا، معاف کیجیے گا جناب، اگر آپ کو آگے جانا ہے تو اس طرح نہیں، نرمی اور اخلاق سے کہیے۔ یہ سن کر آئس کریم والا بھی اپنا سر ہلاتے ہوئے بوڑھے آدمی سے بولا، جناب آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو بات کرنے کا صحیح طریقہ بتا رہا ہے۔ بوڑھا آدمی بہت شرمندہ ہوا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس چھوٹے بچے کو گلے لگا لیا اور اپنی بد اخلاقی پر اس سے معذرت کی۔ اس نے کہا، بچوں، غلطی پر اگر کوئی چھوٹا بھی آپ کی اصلاح کرے تو اسے مان لینا چاہیے۔ اچھی بات سیکھنے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ بوڑھے آدمی نے سب بچوں کو آئس کریم دلائی اور سب بچے خوش ہو گئے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر چھوٹے بڑے سے نرمی اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں، نمبر 1، بچے کیا خرید رہے تھے؟ نمبر 2، وہ کون تھا جو بچوں سے بد اخلاقی سے پیش آیا تھا؟ نمبر 3، بوڑھے آدمی کو معذرت کرنا کس نے سکھایا؟ بہادر کچھوا۔ ایک دفعہ ایک خرگوش نے کچھوے کو دوڑ کے مقابلے کے لیے کہا کہ وہ اس کے ساتھ دوڑ لگائے۔ کچھوا راضی ہو گیا۔ دوڑ جب شروع ہوئی تو خرگوش نے جلد ہی اپنی تیز رفتاری سے کچھوے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور خرگوش نے سوچا کہ اب کچھوے کو اس تک پہنچنے میں بہت دیر لگے گی، کیونکہ وہ تو بہت دھیمی رفتار سے چلتا ہے، کیوں نہ اس دوران وہ کچھ دیر آرام کر لے۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا، مگر بہادر کچھوا دھیمی رفتار سے لگاتار چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور خرگوش کو سوتا ہوا چھوڑ کر بدستور جیت کے نشان کے قریب بڑھتا گیا۔ خرگوش کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کچھوا جیت کے نشان تک پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑا، مگر کچھوا جیت کے نشان تک پہنچ ہی گیا اور وہ دوڑ جیت گیا۔ خرگوش بہت شرمندہ ہوا کہ آج وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کچھوے سے ہار گیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے مسلسل محنت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں، نمبر 1، کچھوے کو کس نے دوڑ کے مقابلے کے لیے کہا؟ نمبر 2، خرگوش کیا سوچ کر راستے میں آرام کرنے کو رکا تھا؟ اور نمبر 3، آخر میں دوڑ ہوشیار بکری۔ بچوں، کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک بکری گھاس چر رہی تھی کہ شیر نے اسے پکڑ لیا۔ بکری نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ اس نے شیر سے کہا کہ میں تو ایک دبلی پتلی بکری ہوں، مجھے کھانے سے آپ کا پیٹ کیا بھرے گا؟ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک موٹی تازی گائے لا کر دوں گی۔ شیر خوشی خوشی بکری کے ساتھ اس کے گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھر پہنچ کر بکری نے زور سے اپنے مالک کو آواز لگائی کہ مالک جلدی آؤ، جو شیر گاؤں والوں کو بہت تنگ کر رہا تھا، آج میں اسے لے آئی ہوں۔ اپنی بکری کی آواز سن کر اس کا مالک بندوق لے کر گھر سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر شیر ڈر کے مارے ایسا بھاگا کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس طرح معصوم بکری نے اپنے ہوشیاری سے شیر سے اپنی جان بچا لی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کمزور بھی اپنی عقل سے طاقتور سے جیت سکتا ہے۔ اور اس کہانی کے سوالات ہیں، نمبر 1، شیر نے بکری کو کیوں پکڑا تھا؟ نمبر 2،
بکری نے شیر کو کیا لالچ دیا؟ نمبر 3، شیر بکری کے مالک سے ڈر کر کہاں بھاگ گیا؟ تو بچوں ان سوالوں کے جوابات آپ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔